یہ سوال فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس وقت وہ کون سے دین پر تھیں؟ بات یہ ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ لڑی ہے اولاد کی، جو عرب میں آباد تھے، ہاں جی، یہ خاص طور پر قریش یا جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، ان کے آباء و اجداد جو ہیں ان کے لیے ملت حنیفی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے وہ ان کے لیے تھی کہ اولین جن کے جو ہیں، یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ تعلق رکھنے والی اولاد ہے وہ تو اسی شریعت کے پابند تھے، مگر بعد میں آہستہ 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 یہ قریش کے اندر اور عرب کے اندر یہ شریعت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کچھ ان کے ذہنوں میں کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، کچھ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کچھ پر عمل کرتے رہے، اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک گمراہ بھی ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پتہ ہے کتنی نمرود کے ساتھ آپ نے کتنی نفرت کی تھی نمرود سے، اور کتنا اس کو آپ نے لاجواب فرمایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے پہ۔ تو یہ چند صدیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ قریش کے اندر ایک شخص نے بت بنا کر تو کعبہ شریفہ کے اندر رکھا، پھر اس کے بعد اور زیادہ اس کے اندر رکھے گئے اور بت پرستی جو ہے اس کو وہاں کعبہ شریفہ کے اندر رواج ہوا۔ تو عام طور پر تو لوگ جو ہیں وہ بت پرستی ہی میں مبتلا تھے، مگر جن لوگوں کا بت پرستی کے اندر مبتلا ہونا حدیث پاک کے اندر واضح طور پر آ گیا ہے تو ان کو تو ہم مشرک ہی کہیں گے۔ جن کا حدیث پاک کے اندر بت پرستی کرنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ ایسے نیک کام کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق تھے، تو اگر ان سے بت کو سجدہ ثابت نہیں، اگر ان سے بت پرستی ثابت نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر تھے، ہم یہ سمجھیں گے۔ اور اس بات کی وضاحت جو ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کسی حدیث کے اندر جو ہے وہ بالکل نہیں آئی ہے، اور جب نہیں آئی ہے تو پھر ہم ان کے بارے میں گمان ہی کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمہ تھیں، مومنہ تھیں، موحدہ تھیں، عفیفہ تھیں، گمان ہی کر سکتے ہیں جس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے جی۔ اور اگر کوئی دلیل لا کے بتا دے کہ وہ نعوذ باللہ وہ شرک کرتی رہی ہیں پہلے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب تک احکام شریعت جو ہیں وہ نازل ہونے شروع نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جو انہوں نے کیا وہ کیا، اور اس کے بعد وہ چونکہ سب لوگوں سے پہلے ایمان لانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، تو یہ معلوم ہوگا کہ پھر انہوں نے اسی دم سے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اور جہاں تک احادیث میں ہے بڑی اچھی اچھی باتیں ان کے بارے میں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جس وقت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور عرض کیا کہ حضور میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ وحی لانے والا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اب آپ اپنی رسالت اور نبوت کی ڈیوٹی جو ہے اس کو انجام دینے کے لیے اب آپ تیار ہو جائیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ اپنی نبوت کے جو احکام ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار بنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جس وقت گھر آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بخار ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، فرمایا کہ خدیجہ میرے اوپر کوئی چادر اڑھا دو یا کوئی کمبل اڑھا دو، تو وہ اڑھا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھ گئیں، پھر آپ سے پوچھنے لگیں کہ کیف تجدک، کہ حضور آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کچھ ہلکا ہے،
اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ میں غار حرا میں تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے اور مجھے یہ بتا کے گیا ہے کہ اب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ اب کچھ ہی دیر کے بعد یہ نبوت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کی تبلیغ جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوگی. اس سے پہلے نہیں فرماتے تھے. یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوف کی وجہ وہ آپ اس کے مستقبل کا تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے جس نبی نے بھی اپنی قوم کے سامنے وہ بات کی، اپنی نبوت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اپنی نبوت کی، تو اول اس کی قوم نے اس کو جھٹلایا اور اس کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مخالف بن گئے اور مخالف بن کے تو وہ جان لینے کے بھی پیاسے ہو گئے. یہ ساری کیفیتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں جس کی وجہ سے سرکار کو پریشانی محسوس ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کے پہنچانے کے لیے آپ تیار تھے الحمدللہ. تو حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چونکہ اتنا پتہ نہ تھا ان چیزوں کا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید یہ محسوس کرتے ہوں کہ اب پتہ نہیں کس مشکل کے اندر مجھے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے گا اور تنہا چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد شاید نہ کرے، یا اس قسم کی باتیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قطعاً یہ نہیں سوچتے تھے. تو اس موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ حضور پھر یہ کیا کہا ہے فرشتے نے. وہ ساری بات سنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ باتیں جو ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر سب موجود ہیں کہ آپ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نادار اور جو غریب لوگ ہیں ان کو خود کمائی کر کے کھانے کے لیے آپ پیش فرماتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. اور اسی طرح عرض کیا کہ حضور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری سرکار کی نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کے تو عرض کیا کہ حضور میں نہیں سمجھتی کہ آپ اتنے نیک انسان ہیں اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے سر سے پیچھے ہٹا لی جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے. مجھے امید ہے کہ ان سب حالات کے اندر جو آگے آنے والے ہیں جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا. پھر وہ اپنے چچا حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئیں، جو کہ تھے قریش میں سے، اور مگر وہ عیسائیت پر وہ جو ہے نا وہ ایمان لا چکے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی قوم کے اندر بت پرستی زیادہ ہو گئی تھی. آپ بت پرستی سے آپ ڈرتے تھے، آپ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ کوئی مذہب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بھیجا وہ. تو اس وقت جو شریعت ابراہیمی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، شریعت ابراہیمی جو ہے وہ اس کے نشانات جو ہیں وہ مٹ چکے ہوئے تھے، کوئی کام باقی رہ گیا ہوا تھا، اور ان میں بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے. تو انہوں نے ساری باتیں سنی، ساری باتیں سن کر تو انہوں نے بھی وہی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ میں نے بائبل کے اندر پہلے پیغمبروں کی میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، اور ان کے پاس یہ فرشتہ آتا تھا، وہی لے کر پھر وہ اپنے پیغام پہنچاتے تھے، پھر لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے. تو اسی طرح پھر انہوں نے یہ کہا جوش میں آ کر، اے کاش کہ اے بھتیجے، جس وقت لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے، آپ کے وطن سے نکال دیں گے، میں اس وقت جوان قوی ہوتا اس زمانے میں، اور میں آپ کی ایسی مدد کر سکتا کہ جس مدد کی وجہ سے وہ آپ کو نکال نہ سکیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اب مخرجیہم، آپ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں نکال دیں گے، میں نے ایسے ہی پڑھا ہے پرانی کتابوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر جو بھی نیا نبی آیا اس کے ساتھ یہی کام جو ہے یہ کیا گیا. تو یہ اس طرح کی باتیں جو حضرت
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہوتی تھیں، اور جو خود انہوں نے باتیں کی اور جن میں اللہ تعالیٰ پر توکل کا درس جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کسی بت کا کوئی نام نشان نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے ہم یہ گمان کر سکتے ہیں، خوش گمانی کر سکتے ہیں کہ بحمدہ تعالیٰ وہ کفر و شرک کے اوپر وہ نہ تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی حدیث سے ثبوت لائے، مگر وہ کہاں سے لائے گا؟ کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہو یا بت پرستی کی ہو۔ تو یہ ہے ان کے دین یا ان کے مذہب کا حال۔ جی ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس زمانے میں شرک و کفر کا دورہ تھا۔ بہت زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا، تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 99% 99% جو ہیں وہ لوگ وہ شرک میں مبتلا تھے۔ تو اس ماحول کو دیکھ کر اگر کوئی شخص کسی کے سمجھ میں یہ بات آئے تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ کہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اور بغیر صحیح دلیل کے کہہ رہا ہے۔ اور موقف صحیح جو ہے وہ وہی ہے کہ جب دلیل کوئی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کی وہ تصدیق بھی کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرنے کا جو ہے وہ اس کی تلقین بھی کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، اشارہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارا ہی موقف جو ہے وہ صحیح ہے، الحمدللہ۔